बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइन के साथ मैं हूं AS ताहिर। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं लाहौर की जानब। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानब से जिंदा दिलाने लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर से 2.5 लाख से ज़ायद अफराद को सहरी फराहम की गई। तफसीलात देखते हैं लाहौर से राना सरवर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानब से मीनार पाकिस्तान, शालीमार चौक, चैन मंदिर चौक, LDA एवेन्यू इशारा राइवेन और मेन चौक एन ब्लॉक मॉडल टाउन समेत शहर भर में मुतअद्दिद मुकामात पर सहरी के दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जहाँ शहरियों के लिए सहरी में बीफ कौरमा, आलू कोफ्ता, पराठे, भटूरे, पूड़ियाँ, हलवा समेत मुख्तलिफ चीज़ों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने शहर भर में लगाए गए ग्रैंड सहरी के दस्तरखान विजिट किए। इनकी हमारे जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद आजम, लाहौर डिवीज़न के सदर चौधरी मोहम्मद सरवर, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हारिस स्टार और सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से लाहौर में आज जो ग्रैंड सहरी का प्रोग्राम है, इसमें इस वक्त ये हम मीनार पाकिस्तान पे और मेरी टीम के साथ जो लाहौर की टीम है और मरकज़ी टीम मेरे साथ चौधरी आज़म साहब मौजूद हैं, लाहौर के चौधरी सरवर साहब हैं, इस तरह बाकी सब लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह के फजल से ये इस तरह के ये पॉइंट जो इस तरह मीनार पाकिस्तान में लाहौर में 5 इस तरह के बड़े पॉइंट हैं और हर तहसील में तकरीबन आज प्रोग्राम के मुताबिक अंदाज़न हम 5 लाख अफराद को सहरी जो है सप्लाई करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये देखें भी तैयार है, बाकी सारे मामला तैयार हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको यहाँ ही अफ्तारी जो है सहरी का जो प्रोवाइड की जा रही है और बाकी यहाँ देखो से मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वहाँ सप्लाई की जा रही है और लोगों के घरों तक पहुँचाई जा रही है। तो ये खिदमत का काम जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सियासत का बुनियादी एजेंडा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वतन अज़ीज़ में यह खिदमत की सियासत के ज़रिए ही आगे बढ़ेंगे और लोगों की खिदमत करते हुए इस पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है इसको बदल देंगे और गरीबों के साथ, अपनी आवाम के साथ हर हाल में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसने कौम को बड़े पैमाने पर सस्ती रोटी और सस्ती सब्जी के स्टॉल और सस्ते बाजार लगाकर मुआशी रिलीफ फराहम किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने कौम में खिदमत की सियासत का शऊर बेदार करके ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में अब वही सियासी पार्टी रहेगी जो खिदमत की सियासत करेगी। राना सरवर, पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस, लाहौर। आपको लेकर चलते हैं चित्राल की जानब। जिला अपर चित्राल के दरियाई यार होर पर ज़ेरे तमीर पुल पर तमीर का काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में काफ़ी तफ्तीश पाई जाती है। मुकामी लोगों ने हुकूमत वक्त से इस पुल की जल्द से जल्द तमीर करने का मुतालबा किया है। तफसीलात से आगाह करेंगे चित्राल से गुल हमाद फारूकी अपनी इस रिपोर्ट में। वादी ब्रिब में दीवानगुल गांव के करीब दरिया यारखून पर ज़ेर तामीर पुल पर काम रुकने से इलाके के लोगों में निहायत तशवीश पाई जाती है। दरिया के उस पार दीवानगुल से लेकर कुछ गांवों तक इन देहात में 2000 लोग रहते हैं, मगर ये लोग अभी तक दीगर बुनियादी हकूक़ के साथ साथ मुवासलात की सहूलियात से भी महरूम है। इस दरिया पर महकमा RDD यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी एक जीवेबल पुल पर पिछले साल मई में काम शुरू हुआ था, मगर फंड की कमी की वजह से ये काम 5 जुलाई 2022 को बंद हुआ। इस सिलसिले में जब महकमा RDD के असिस्टेंट डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि इस पुल के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड मंजूर हुआ था और ठेकेदार ने जोर शोर से काम शुरू करवाया, मगर पहला किस्त रिलीज होने के बाद मजीद फंड बंद हुआ, जिसके नतीजे में ये काम रोकना पड़ा। यहाँ के लोगों ने दरिया पर लकड़ियों का आरजी पुल बनाए हुए हैं, जिस पर रोजाना 20 और तलबा तालिबात गुजर कर स्कूल और कॉलेज जाती हैं, मगर गर्मियों के मौसम में पानी ज्यादा होने की वजह से ये पुल भी बह जाते हैं। फिर ये लोग 6 किलोमीटर पैदल जाकर एक दूसरे पैदल पुल पर चलकर ब्रिब जाते हैं। ये रास्ता निहायत खतरनाक भी है, जिस पर एक तालिबा जानबहक भी हुई है। इस इलाके की तलबा तालिबात का कहना है कि वो रोजाना मौत से खेल कर इस खतरनाक पुल को अबूर करती हैं। और सर्दियों के मौसम में हमारे घर में हमारे गांव के लोग अपने लिए उस समंदर में एक छोटा सा पुल बनाते हैं जो गर्मियों के दौरान पानी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहा कर ले जाते हैं। तो हम इस पहाड़ों को इन पहाड़ों से चलते हैं, इन पहाड़ों से
چلتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار ہمارے لیے اتنے بارش کی وجہ سے اتنے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے سر میں چکل گرنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے گاؤں میں 1-2 واقعات ایسے پیش آئے تھے۔ یہ دیکھیے ہم پولیس طرف سے بنا ہوا ہے اور نہ کوئی کام کر رہی ہے وہاں پر، وہ اس طرف پڑی ہے وہاں پہ۔ ہماری جان اتنی اہم نہیں ہے کہ حکومت ہماری طرف اپنی توجہ کرے اور ہماری پل جلد سے جلد بنائے اور ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو، ہماری جان بچ جائے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ایوی ہی چھوڑ دیا ہے حکومت نے، نہ اس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے، بس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اتنے مشکلات ہوتے ہیں، حکومت تو ہمارے لیے کام کرتے ہیں مگر اسے انکمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ اب کام شروع کرتے ہیں مگر اسے پورے نہیں کرتے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو اتنے کام ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اس کا کوئی کام پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے وہاں تو دکانیں بھی نہیں ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے باپ ماپ ہوتے بھائیان، تو وہ اس برب میں آ کے جو کھانے پینے کی چیز ہوتے ہیں وہ کندھوں پر اٹھا کے ہمارے گاؤں میں لاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بھی یہاں سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں کچھ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کام کے لیے کوئی اسلام آباد میں جاتے ہیں، کوئی کراچی میں جاتے ہیں، تو ہمارے وہاں بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ عورتیں یہاں سے آتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز کندھوں پر اٹھا کے وہاں سے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پل نہ ہونے کی وجہ سے روزمرہ استعمال کا سامان بھی کندھوں پر اٹھا کر پیدل لے جانے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیوان گول پل کے لیے فنڈ جاری کرتے ہوئے اسے جلد سے جلد تعمیر کیا جائے۔ واضح رہے کہ برب میں بار بار گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب آ کر وادی یارخون اور بروغل کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر دریا یارخون پر دیوان گول کے قریب پل اور سڑک تعمیر ہوا تو یہ ان وادیوں تک جانے کے لیے متبادل راستہ بھی ہوگا۔ وادی برب کے دیوان گول علاقے میں دریا کے اوپر ایک ادھورا پل چھوڑا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں کی سینکڑوں بچیاں اسکول جاتے وقت تختوں کے پل کراس کرتی ہیں، مگر وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ لوگ صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پل کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے تاکہ ان کی بچیاں اور بچے آسانی سے محفوظ طریقے سے اسکول آ جا سکے۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔ اب چلتے ہیں رائے ون کی جانب۔ پنجاب بھر کی طرح رائے ون میں بھی گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ گندم کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر کسان کی خوشیاں دیدنی ہوتی۔ گندم کی کٹائی کے حوالے سے دیکھتے ہیں سروے گجر کی یہ رپورٹ۔ پنجاب بھر کی طرح رائے ونڈ میں بھی گندم کی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی۔ 400 گندم کی سنہری لہلہاتی بالیاں کسانوں میں جوش و خروش عروج پر پہنچاتی ہیں۔ کسان خوش ہیں کہ ان کو اپنی 6 ماہ کی محنت کا پھل گندم کی صورت میں ملنے والا ہے۔ وہ اپنی فصل کی کٹائی کے بعد حاصل ہونے والی رقم سے مستقبل کی منصوبہ بندی کریں گے۔ گندم کی فصل کے لہلہاتے کھیتوں میں کٹائی شروع ہونے پر جہاں کسان خوش ہیں، وہیں وہ حکومتی پالیسیوں کا شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسان اپنے لیے صرف 25 من گندم رکھنے کی شرط اور باقی گندم زبردستی حکومتی گندم خریداری مراکز میں سرکاری نرخ پر بیچنا کسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض کسانوں کا کہنا ہے کہ مہنگی کھاد، سپرے آئے روز، ڈیزل کے بڑھتی ہوئی قیمتیں، اوپر سے پانی کی قلت، ان مسائل سے کسانوں کا گندم کی فصل پر بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ سرکاری نرخ پر گندم بیچنے سے کسان کو کچھ خاص بچت نہیں ہوتی۔ کسانوں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم پر بیجا پابندیاں نہ لگائی جائیں اور ہمیں ہماری فصل کا مناسب معاوضہ دیا جائے تاکہ ہم بھی آسان زندگی گزار سکیں۔ سرور گجر، پاکستان نیوز ہیڈ لائنز، رائے ونڈ۔ ایک بار پھر چلتے ہیں چترال کی جانب۔ ضلع اپر چترال وادی بریب میں سینکڑوں سیلاب متاثرین نے اپنے جائز حقوق کے لیے اسی ہفتے دوسری بار شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی جلسہ کیا۔ متاثرین نے چکن گول کے سیلابی نالے میں حفاظتی دیوار تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ ان کی جان و مال محفوظ رہ سکے۔ تفصیلات چترال سے گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع پر چترال کی وادی بریب میں سیلاب متاثرین نے اسی ہفتے اپنے جائز حقوق کے لیے دوسری مرتبہ احتجاجی جلسہ کیا، جس کی صدارت شری سلطان نے کی، جبکہ ولیج کونسل کوچ کے ناظم احمد خان مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر بریب میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی اور وادی یارخون اور بغل کی سڑک کو بھی بلاک کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 19 اگست 2022 کو یہاں گلیشیئر پھٹنے یعنی گلوف ایونٹ کی وجہ سے تباہ کن سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں 60 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 3 جماعت خانے، ایک مسجد، یوٹیلیٹی سٹور، پیٹرول پمپ، کئی دکانیں اور باغات بھی سیلاب کی زد میں آ گئے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے یہاں کا دورہ کر کے 25 کروڑ روپے کے اعلان کیا مگر ابھی تک وہ رقم یہاں نہیں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹنٹ یعنی آکا کے ریجنل پروگرام مینیجر امیر محمد اور اس کی ٹیم نے بھی یہاں کا دورہ کر کے ہمیں ہدایت کی کہ اپنی بکریاں فروخت کریں کیونکہ یہ بکریاں ان پودوں کو کھاتی ہیں جو برف کو پگھلنے سے روکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اونے پونے دام پر اپنی بکرے اور مال مویشی فروخت کیے مگر چکن گول نالے میں حفاظتی دیوار بنانے کا جو وعدہ RPM نے کیا تھا اس سے وہ مکر گئے۔ دوسری بار کینیڈین سفارت خانے کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر امیر محمد نے یہاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر 25 کروڑ روپے کے اعلان ہوا تھا مگر وہ رقم بھی ابھی تک نہیں ملی۔ انہوں نے قرارداد کے ذریعے اس علاقے کی حفاظت اور متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں محفوظ جگہ میں لے جائیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اور ہمارا گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں کسی سیف جگہ پہ منتقل کریں تاکہ ہماری جان بچ سکیں۔ آئندہ کے لیے یہ ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو جان و مال کا خطرہ ہے وہاں پہ، اسی لیے جو ہے نا ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم جو ہے نا یہاں سے نیچے آ جائیں۔ اب ادارہ والے کہتے ہیں کہ یہ 2023 کے پلان میں نہیں ہے۔ یار 2023 کے پلان میں اگر نہیں ہے تو آپ ہماری بکریوں کو کیوں نہ آپ نے لیلام کر دیا؟ میرا نام سلطانہ ہے اور سیلاب کی وجہ سے نا ہمارے گھر کی دیواریں جو ہے گر گئے اور وہ بھی ہمارا گھر ہے نا اس کی دیواریں بھی گر گئے۔ اگر دوسری بار سیلاب آ جائے گی تو ہماری جانیں کو بھی خطرہ ہے۔ اس سرد علاقے میں یا اپریل کے مہینے آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنے سردی ہے۔ جنوری فروری میں ہماری عوام خیموں میں رہ رہی تھی، کہاں تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ وہ میں نے یہاں پر کاروبار شروع کیا تھا سیمنٹ کا، سریے کا، لکڑی کا اور بس کا۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے وہ بہت بری متاثر ہوا۔ کہ 19 اگست 2022 کو یہاں پہ سیلاب آیا تھا، تباہ کن سیلاب، جس کی وجہ سے کم و بیش 65 گرانے ملیے میٹ ہو گئے۔ وہ ابھی تک در بدر کے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں باغات چلے گئے ہے، مال مویشی چلے گئے۔ اب ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ پائپ نالوں میں لگا کے، جو سیلابی نالے ہیں وہاں پہ لگا کے گندے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ جلسہ سے فرمان نظار ڈاکٹر محمد اظہر خان، مقدار علی خان، میر رحیم، اللہ داد، امیر حاجی، تحسین ناظم، سردار حکیم، سراج النساء بی بی، انبرین بی بی اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مستور کی یقین دہانی پر مظاہرین نے 3 دن کے لیے اپنا احتجاج ختم کر کے پرامن طور پر منتشر ہوئے۔ جلسے میں 10 دیہات کے لوگوں نے شرکت کی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ واضح ہے کہ UNDP کے فنڈ سے چلنے والے گلوف 2 پروجیکٹ میں یہ علاقہ شامل نہیں ہے جہاں 2005 سے گلوف ایونٹ کی وجہ سے بار بار سیلاب آتا ہے۔ ان لوگوں کا حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مدد کی جائے تاکہ آنے والے سیلابوں میں ان کی جان اور مال محفوظ ہو سکے۔ احمد گل مفتار کی چترال۔ آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بار پھر رائیونڈ۔ سرکل رائیونڈ کے علاقہ تھانہ سندر میں پتنگ ساز کارخانے میں پولیس کا چھاپا، سینکڑوں کی تعداد میں پتنگیں برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ہمارے رپورٹر سرور گجر کی رپورٹ کے مطابق سندر پولیس نے خفیہ اطلاع پر مولن وال کے علاقے میں قائم پتنگ ساز کارخانے پر چھاپا مارا۔ کارخانے میں سینکڑوں کی تعداد میں تیار پتنگیں برآمد کر لی جبکہ ہزاروں پتنگوں کا خام مال اور تیاری میں استعمال ہونے والے آلات بھی برآمد کر کے موقع سے 2 ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں صابر اور عمران شامل ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق ملزمان بڑے پیمانے پر پتنگیں تیار کر کے لاہور سمیت دیگر اضلاع میں سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان سے مزید تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہے۔ SP صدر وقار کھل کا کہنا تھا کہ پتنگ سازی کی روک تھام کے لیے مینوفیکچررز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن جاری ہے اور ان کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ محمد سرور گجر، پاکستان نیوز ہیڈ لائن، رائیونڈ۔ خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ نے کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ 2 پیٹرول پمپس سیل کر دیے جبکہ دیگر کو وارننگ دی۔ عامر بٹ کی کارروائی پر رپورٹ کریں گے عمران اشرف۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا دن رات فیلڈ میں متحرک، کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ نے چونیا، الہ آباد اور گردونواں میں کارروائی کرتے ہوئے 2 پیٹرول پمپ کو پیمانہ کم رکھنے پر سیل کر دیے اور متعدد پیٹرول پمپ کے خلاف مقدمہ درج۔
असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप मालकान आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे, 1 लीटर की कीमत वसूल करके पौना लीटर पेट्रोल दे रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का मज़ीद कहना था कि नापतोल में कमी करके आवाम को लूटने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामुल नास को हर तरह की सहूलियात की दस्तयाबी ही अवलीन मकसद है। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया का कहना था कि कम नापतोल करने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं, कम नापतोल करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ चुनिया। अब चलते हैं चुआ सीजन शाह की जानिब। अलविदा 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 है माह रमज़ान तो हमसे जुदा है। अलविदा माह सियाम के हवाले से चुआ सीजन शाह और नवाह में बाबरकत महफिल और इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। तफसीलात चुआ सीजन शाह से इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना हमसे जुदा होने को है। इस मुबारक महीने में मुबारक सातें समेटने के लिए चुआ सीजन शाह जामिया मस्जिद आयशा सदीका फिरोजाबाद छप्पर में नमाज तरावी और कुरान मजीद के 30 पारे मुकम्मल पढ़े और सुने जाने के बाद खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में उलमा कराम, नात खान समेत सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इस मौका पर हकीम हाफिज मोहम्मद बशीर सियालवी साहब ने कुरान पाक की फजीलत से रोशनास करते हुए कहा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम को इस मुबारक महीने में नाज़िल फरमाकर तमाम मुसलमानों पर एहसान अजीम किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक का इरशाद है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। उनका मजीद कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाने के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीमात से आरास्ता करने की हर मुमकिन कोशिश करे, क्योंकि यही डिग्री दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सामान है। तकरीब के आखिर में हाफिज मुनज़्ज़ल सियालवी साहब, खतीब जामिया मस्जिद आयशा सदीका और हाफिज हन्नान साहब को मुबारकबाद पेश करने के साथ लंगर का वसी एहतमाम भी किया गया। इफ्तिखार हुसैन, पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइन, चुआ सीजन शाह। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।